اس کتاب کی مقبولیت اتنی ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سید صاحب نے کتنے خون اور پسینے کو بہا کر کے اس کتاب کو اور کتنی سچی نیت سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبول عام کیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے علاقے میں اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں اور فری میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو دعوت توحید کے نام سے ہے، جسے سید نوشاد حسین صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے فری میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اور لوگ اپنے علاقے میں فری میں تقسیم کر رہے ہیں۔ دعوت توحید فری بک چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، مشاہدین، دین کا کام، توحید کا کام، اعلاء کلمت اللہ کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان اپنے علم کے مطابق لوگوں کو توحید کے راستے کی طرف لائے اور توحید کا پیغام عام کرے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی دعوت توحید کتاب ہے، جس کے مرتب جناب سید نوشاد حسین صاحب ہیں، جنہوں نے بڑی محنت اور جافشانی سے اس کتاب کے اندر قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ توحید پر مبنی آیات اور احادیث کو منتخب کر کے اس کتاب میں جگہ دی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو توحید کا راستہ دکھلایا جائے اور توحید کے راستے پر لوگوں کو لایا جائے، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے بھٹکے ہوئے مسلمان جو توحید سے دور تھے، انہوں نے توحید کے راستے کو اختیار کیا۔ اور اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سید نوشاد حسین صاحب کی یوٹیوب چینل پر جا کر کے سارا ریویو دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے کتنے کو توحید کا راستہ ملا اور توحید کو کتنوں نے پہچان لیا، اور توحید کے راستے پر آ کر کے اس کتاب کے ذریعے سے توحید کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو توحید سے بالکل ناآشنا تھے، جو توحید سے بالکل بے خبر تھے اور اسلام کے نام پر طرح طرح کے خرافات اور شرکیات اور بدعات میں مبتلا تھے، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں نے توحید کے راستے کو سیکھا اور توحید کے راستے کو سیکھ کر کے توحید کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت اتنی ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سید صاحب نے کتنے خون اور پسینے کو بہا کر کے اس کتاب کو اور کتنی سچی نیت سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبول عام کیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے علاقے میں اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں اور فری میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ فری میں تقسیم کر کے مقصد صرف یہ ہے کہ توحید کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ایسا کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اور پھر اس کو اپنے اپنے علاقے میں چھاپ کر کے تقسیم کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر بس یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس کتاب کے اندر سید صاحب نے نوٹ کی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ دیکھو، دعا ایک عبادت ہے اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی۔ انہوں نے اس عنوان کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت دلیل میں پیش کی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور بھی آیات پیش کی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں الدعاء والعبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صرف مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، اور اس کے
ضمن میں ایک حدیث پیش کی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سوچیے اور غور کیجیے، وہ اللہ جو دعا نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ سے ہی دعا کریں، کسی اور سے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ میں حاضر اور ناظر نہیں ہوں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بیان کر دیا کہ میں حاضر و ناظر نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اس کتاب کو پڑھنے پر ہمیں توحید کے درس اور توحید کے اسباق ملیں گے، اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہوں گے۔ یہ کتاب ہے جو دعوت توحید کے نام سے ہے، جسے سید نوشاد حسین صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے فری میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور لوگ اپنے علاقے میں فری میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ذرا میں حدیث پوری پڑھتا ہوں۔ قال حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني حماد بن زید قال حدثني ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت لفاطمہ یا انس کیف سخت انفسکم ان تحثوا التراب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدثنا ثابت وعن انس ان فاطمہ قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبريل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه۔ قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال رہے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان ہائے ابا جان، میں جبریل امین کو آپ کی وفات کی خبر دیتی ہوں۔ ہائے ابا جان، آپ کو اپنے رب کا کتنا قرب حاصل ہے۔ آئے ابا جان، جنت الفردوس آپ پہ حاصل ہے۔ آئے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، رب نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا۔ حماد بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد اور حضرت انس کے شاگرد جناب ثابت رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بہت روئے، حتیٰ کہ مجھے آپ کی پسلیاں اوپر نیچے ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ حدیث صاف واضح بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا اور آپ کا کوئی بگڑی، ہماری اور آپ کی بگڑی نہیں بنا سکتے، ہماری اور آپ کی دعا نہیں سن سکتے۔ دعا سننے والا رب العالمین کی ذات ہے اور ساری بگڑی بنانے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کتاب کا لب لباب صرف یہی ہے کہ اس کتاب سے توحید کو سیکھا جائے، توحید کو سکھلایا جائے، توحید کو عام کیا جائے، اور اس کتاب سے ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ توحید سے آشنا ہوں، توحید سے قریب ہوں، توحید کو سیکھیں اور توحید کو سیکھ کر کے اللہ سے قربت اختیار کریں۔ اس لیے کہ توحید ہی کے ذریعے سے، ایک واحد ہی توحید ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور توحید ہی ایک وہ اعلی کار ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب توحید کمپلیٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار ہوں گے، اور جب توحید کے اندر خلل ہوگا تو اللہ کے احکام کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں بھی کوتاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نوشاد صاحب کے اس کارنامے کو اور اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرِ آخرت بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔